رانا صاحب آپ حلقے میں، بلاول صاحب بھی حلقے میں، بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے اور جس کے پاس نہ منشور ہے، نہ بیانیہ ہے، نہ کوئی نعرہ ہے، اور مہم بھی نہیں چلاتا، عوام میں بھی نہیں آتا۔ الیکشن لڑنا ہے تو میدان میں آؤ، وہ تو للکار رہے ہیں لیکن آپ کی طرف سے بالکل خاموشی ہے۔ بلاول صاحب یہ پتہ نہیں کیوں میڈیا پہ اور بلاول صاحب لگے ہوئے ہیں زور لگانے میں۔ یہ تو لوگوں پہ ہے، عوام پہ ہے، وہ کس کو الیکٹ کرتے ہیں۔ اتنی پریشانی ہے، نہ انہوں نے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے، نہ انہوں نے نہ یہ روک سکتے ہیں۔ اللہ کے بعد پاکستان کے لوگوں نے، عوام نے بنانا ہے اور انشاءاللہ وہ بنائیں گے، اور 8 فروری کو دیکھ لیں۔ باقی ہم حلقوں میں ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمارے سارے لوگ لڑ رہے ہیں، ہم جلسے کر رہے ہیں۔ کل مریم بی بی نے جلسہ کیا تھا اور میں نے روزانہ 4-5 جلسے کرتا ہوں، ٹھیک قسم کے جلسے ہو رہے ہیں، ویری امپریسو جو وہ گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، فرسٹریشن ہو سکتی ہے یا بچپنا ہو سکتا ہے یا پولیٹیکل ایمیچورٹی ہے۔ فوکس کیا ہوا ہے، یہاں سپیس نہیں ہے ان کی، لاہور میں اسپیشلی اور پنجاب میں۔ وہ میرا حال ہے تھوڑا سا انہوں نے پولیٹیکل ایک ان کی اپروچ ہے یہ کہ میں کریٹیسائز کروں یا اس قسم کی بات کروں، یہی ہو سکتا ہے، ورنہ انہوں نے پرائم منسٹر اچھا انہوں نے نہیں یہ بنایا۔ رانا صاحب یہ فرمائیں، چلو چھوڑتے ہیں۔ ویسے آپ کی پالیسی جو مسلم لیگ کی وہ بہترین پالیسی ہے، اگنور کرو اور وہ بولتے رہیں، لیکن یہ فرمائیں کہ اب پاکستان مسلم لیگ کی مہم شروع ہو گئی، آپ حلقے میں چلے گئے، تحریک انصاف کو بلہ نہیں ملا، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ آؤٹ ہو گئی سیاست سے۔ اب آپ کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہے یا پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں لوگ ہیں وہ بھی آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں اب ون سائیڈڈ الیکشن ہے، آپ نے ہی جیتنا ہے اور لینڈ سلائڈ وکٹری آپ کا انتظار کر رہی ہے؟ بالکل میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے میرے ایک تو بلے کی بات ہے، مجھے تو بلہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو میری سوچ ہے یا ہماری پارٹی کو بھی، لیکن یہ ان کا اپنا کیا درا ہے۔ انہوں نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا، انٹرا پارٹی الیکشن شفاف نہیں تھے، طریقہ کار نہیں تھا، اور لا جو رولز کے مطابق نہیں تھے۔ اگر ان کے وہ الیکشن ٹھیک نہیں تھے اور الیکشن کمیشن عدالتوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان تک گئے، باقی رہی اب ان کے کینڈیڈیٹوں کی پوزیشن وہ آزاد ہیں۔ کسی جگہ میرا حال ہے وہ ٹھیک ہے، کسی جگہ میرے حلقے میں تو پیپلز پارٹی کا بندہ ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی کا تھا، میں نے آج سنا ہے اس کے بھی پیپر ریجیکٹ ہو گئے ہیں کسی جگہ سے، وہ ملک میں نہیں ہے، بھاگا ہوا ہے، 9 مئی میں ہے یا کس جگہ پہ ہے یا جو بھی ہے۔ اچھا، تو میرے حلقے میں تو باقی رہی جی پی ٹی آئی کی بات، میرا اپنا ذاتی طور پہ شروع سے رہا کہ یہ شور شرابہ یا میتھ ضرور ہے ایک پی ٹی آئی کی، لیکن اگر یہ کہیں کہ کوئی بہت بڑا بینک ان کا ووٹ بینک ہے، وہ نہیں ہے۔ میں اپنے حلقے میں بڑا یہ اینالائز کرتا ہوں، سیس کرتا ہوں، 10-15% ووٹ جو ہے وہ شور شرابے والا ہے اور جو لگتا ہے پی ٹی آئی، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی ڈنٹ ڈالے، یا پنجاب میں جو، یا میں جہاں پھرتا ہوں یا دیکھتا ہوں۔ اچھا رانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے مسلسل ایک بات کہے جا رہے ہیں کہ جو حالات خراب ہیں اور ہمارے تو 17 لوگوں کو تھریٹس ہیں، اس کے بعد موسم بہت زیادہ خراب ہے، اب سینٹ نے قراردادیں منظور کرنا شروع کر دیں کہ یہ الیکشن ملتوی کیے جائیں، ابھی یہ ایران والا معاملہ بھی ہو گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے الیکشن کے بروقت انعقاد پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے، یا اب جس طرح قاضی صاحب نے کہا ہے پتھر پر لکیر ہے، انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہی ہوں گے؟ دیکھیں اس وقت الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور حکومت کا جو پرائم منسٹر ہے یا ان کا سپوکس پرسن ہے، انفارمیشن منسٹر، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن اگر خدا نخواستہ آگے پیچھے ہوئے تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، میں آپ بتا رہا ہوں۔ باقی رہی سچویشن کی، کبھی بھی پاکستان میں سچویشن پچھلے کافی عرصے سے کوئی آئیڈیل نہیں رہی کہ جی حالات ٹھیک ہیں، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے، اس قسم کی سچویشن
میں تو سمجھتا ہوں جنگ میں بھی الیکشن ہو جاتے ہیں، سخت سردی میں نے فروری میں کئی الیکشن لڑے ہیں، مجھے یاد ہے، اور میں اسی طرح ہی دھند میں ابھی بھی ادھر فوگ ہے بہت زیادہ علاقے میں، لیکن میں تو رات آگے ٹریکٹر لگا کے ہمارا جو گاڑیاں شاڑیاں ہوتی تھی وہ آتے تھے رات کو ہم. تو یہ خدا کے لیے الیکشن ایک ریکوائرمنٹ ہے، ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے. تو یہ اس قسم کی اگر باتیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی جو جماعت ہے، آپ کی انتخابی مہم کون لیڈ کرے گا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب تو ابھی تک مینار پاکستان کے جلسے کے بعد انہوں نے کسی ریلی کسی عوامی اجتماع سے خطاب نہیں کیا. مریم صاحبہ نکلی ہیں. شیڈیول کیا ہے مسلم لیگ نون کا، آپ کے قائد کا، اور اس انتخابی مہم کو لیڈ کون کرے گا؟ دیکھیں میں پھر بتاتا ہوں، یہ ساری گوسپ اور یہ سارا پراپوگنڈا میاں صاحب نے بڑا ایک میراتھن قسم کی ایکسرسائز کی ہے، اور بہت زیادہ جو ہم نے کوئی 4000 بندوں کو انٹرویو کیا ہے، بیٹھ کے خود کیا ہے، ہر ایک کا انٹرویو کیا ہے، ٹائم دیا ہے تاکہ وہ بڑی دیر بعد آئے. انہوں نے اپنے لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے اور انٹریکٹ کیا ہے، ان سے ساری باتیں سنی ہیں. تو اس کے بعد منشور پہ انہوں نے میٹنگ کی ہیں. اب وہ ان کا پلان ہے، انشاءاللہ وہ نکلیں گے. جو شیڈول دیا ہوا ہے انہوں نے، کچھ آپ کو بھی پتہ ہے حافظ آباد میں ہیں، کچھ جلسے وہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ نکلیں گے. یہ کہنا کہ کون لیڈ کرے گا، وہی لیڈ کر رہے ہیں، وہی سب کچھ کر رہے ہیں، وہی ڈائریکشن دیتے ہیں، وہی پروگرام دیتے ہیں، اور وہی سوچ پولیٹیکل ہمیں جو مٹیریل ہے صحیح. لوگوں کو بچانے کے لیے وہی وہ کر رہے ہیں. آپ نے تو لاہور میں نہیں سے 2 سمجھتا حلقے کہ رانا صاحب، لاہور سے 2 حلقے آپ نے دے دیے آئی پی پی کو، اون چودھری صاحب کا اور عبدالحلیم خان صاحب کو، قومی اسمبلی کے حلقے. ایک بڑی آپ نے واسٹ قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے آئی پی پی کے ساتھ، جو بالکل ایک کل کی جماعت ہے. بلاول صاحب تو خیر اس کو کنگ پارٹی کہتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ گڑھ سے حلقے دے دینا یہ سیاسی اعتبار سے، سیاسی طور پہ آپ کو مستقبل میں بڑا نقصان دے گا؟ اور یہ ڈیمانڈز آئی پی پی کی مان کیوں لی گئیں کہ لاہور سے ان کو حلقے دیے گئے؟ نہیں، لاہور سے نہیں، پورے پنجاب میں ان کو میرا 6 یا 7 سیٹیں دی ہیں، جی. اور ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی. ہاں آپ کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے مطابق. تو اس طرح کیو کے ساتھ بھی ہمارا تھا، اور ان کو ہم نے 2 سیٹیں دی، لیکن وہ نہیں، وہ ان کو شاید زیادہ ڈیمانڈ تھی کاف لیگ کے ساتھ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کوئی اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ سیٹوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. علیم خان اور اون چودھری بڑے ٹھیک لوگ ہیں. اگر انہوں نے لاہور سے خواہش کی ہے تو میرا خیال ہے جو اون چودھری والی سیٹ ہے وہ شاید وہ کہتے ہیں ہم کبھی جیتے نہیں. مجھے اتنی انفارمیشن نہیں ہے جو میں نے اسٹیٹمنٹ کسی کا پڑھا اخبار میں. تو اسی طرح شاہدرہ میں بھی کچھ خبریں ایسی تھیں کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے شاید وہ اتنا زیادہ اس وقت ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جو مطلب میں نے سنا تھا. تو وہ انہوں نے کر لی ہیں. تو میرا اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کچھ خدا کا پولیٹیکلی کوئی ڈیمیجنگ پوزیشن ہو. باقی خوشاب سے بھی سیٹ دی ہے، لودھرا سے، میرا ملتان سے بھی دی ہے، اس طرح ساہیوال سے شاید دی ہے. اب این اے 149 جو ہے ملتان سے، اس میں جی جی غالباً جاوید ہاشمی صاحب ہیں، وہ ترین صاحب کے مقابلے میں، جہانگیر ترین صاحب کے مقابلے میں. نہیں، لیکن مسلم لیگ نون نے تو ایڈجسٹمنٹ ترین صاحب کے ساتھ کی ہے. ترین صاحب کے ساتھ کی ہے، لیکن اب جی، وہ ہاں جی. ہاشمی صاحب اب